اتنے شریف نہ بنو, لوگ تمہیں جو ہے وہ کھا جائیں گے. ایسے ہی ہے. تو وہ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ سر یہ سمجھ نہیں پھر آ رہی کہ ہم کیا کریں. تو اس پہ ہی میں ربی آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ واٹ ڈو یو تھنک آف دس سچویشن, آپ کی کیا آبزرویشن؟ علی بھائی جس طرح آپ نے بات کی نا شرافت کی کہ شریف انسان, اصل میں ایکچولی وہ بات یہ پریکٹیکلٹی کے ساتھ شرافت کو جوڑ رہے ہیں, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک انسان اسلام میں آنے کے بعد اگر وہ ریلیجن کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر وہ شرافت کی طرف جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شریف آدمی کا کوئی کام نہیں ہے. تو پوائنٹ از دس کہ فرسٹ وی ہیو ٹو ڈیفائن کہ ہو از شریف, شریف کون ہے. تو میرے خیال سے کہ جو مسلمان ہے, ایک بندہ جو ریلیجن کی طرف آگے وہ زیادہ ویجیلنٹ ہو جاتا ہے, اس میں کانفیڈنٹ آ جاتا ہے, کانفیڈنس اس میں آ جاتا ہے اپنے ایکسپوجر کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک جو ریلیجس بندہ ہوتا ہے یا واقعی جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کر لیتا ہے, ہی از کانشیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا اس کا روب ڈال دیتے ہیں لوگوں کے اندر. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب پوائنٹ از دس کہ شریف کیا ہے, وٹ از دا ڈیفینیشن آف شرافت. ہمارے معاشرے کے اندر شریف وہ ہے جو الٹریٹ ہے, جو بدو ہے, اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ یعنی کوئی بھی اسے مس یوز کر جاتا ہے, کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر جاتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں لگتا. یہ ڈیفینیشن. تو میرے خیال سے ریلیجن, اگر آپ ٹوٹلی ریلیجن کی طرف آ گئے ہیں, ایز اللہ سیز ان قرآن, آیت کا مفہوم ہے کہ انٹر انٹو اسلام کمپلیٹلی اینڈ ڈونٹ ایون فالو دا فٹ اسٹیپ آف شیاطین. اگر آپ پورے کے پورے داخل ہو گئے ہو, آپ 50-50 نہیں ہو, آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ دس از مائی پاتھ, مجھے اس پہ واک کرنی ہے, اس پہ چلنا ہے, مجھے واپس نہیں آنا, مجھے ساتھ والا راستہ نہیں چوز کرنا. اب آپ اس راستے پہ چل پڑے ہیں تو پریکٹیکلی اور فزیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کا بنا دیا کہ آپ میں کانفیڈنس آ چکا ہوا ہے. لیکن آن دا ادر سائڈ اگر آپ پیئر پریشر کی ڈرینیج میں آ جاتے ہیں, اگر آپ کو پیئر پریشر ڈرین کر دیتا ہے تو اوبویسلی آپ کے اوپر ایک شریف کا لیبل لگ جائے گا. کیونکہ نارملی جب بندہ ریلیجن کی طرف آتا ہے تو وہ سینٹر میں آ جاتا ہے, اس کو پیئر پریشر کی وجہ سے اس نے اپنی فیملی کو بھی ڈیل کرنا ہے, دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھنے, کیونکہ نارملی لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میرے دوست چھوٹ جائیں گے, اب میں تو اکیلا ہو جاؤں گا, فیملی بھی اکیلی ہو جائے گی, دوست بھی کہتے ہیں تو شریف ہو گیا, یہ تو شریف ہو گیا ہے, اب تو یار اب تو یہ سادہ بھی ویلا ہو گیا, اب تو یہ کچھ نہیں کر, چلو یار تو میرا یہ کام کر دو, میرا یہ کام کر دو. اور سب سے بڑا نا یہ بھی آتا ہے کہ یار اس کا فیوچر کا کیا بنے گا, فیوچر کا کیا بنے گا, اب یہ اس کو جاب کہاں پہ ملے گی. اس شخص سے زیادہ نا لوگوں کو فکر, یار مجھے تمہاری فکر ہے, اب تم نے اپنے ساتھ زیادتی کر لی, مطلب لوگ اس طرح بھی لٹرلی کہتے ہیں. تو آئی تھنک کہ وی ہیو ٹو ڈیفائن کہ شریف کیا ہے. لیکن اگر مسلمان شریف تو ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آپ کو رپلائی نہیں کر رہا, اگر ایک بندے کو لوگ ٹونٹ کر رہے ہیں, طنز کر رہے ہیں, بلی کر رہے ہیں, وہ بندہ آپ کو رپلائی نہیں کرے, ڈزنٹ مین کہ وہ رپلائی نہیں کر سکتا. اس کا ویژن بہت براڈ ہے. مسلمان کو پتا کہ اگر میں نے اس کو یہاں معاف کیا, حلم آ گیا, کمپوزر آ گیا, ہی از کمپوزڈ, سبحان اللہ. اب اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے ابھی اس کو معاف کیا نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ will forgive me on the day of judgment. اور obviously اتنا براڈ ویژن, حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم رائٹ کے اوپر ہو اور تم معافی مانگ رہے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ will build a house in the middle of جنہ, سبحان اللہ. تو اس کو ویژن ہے, لیکن لوگوں کا وہ ویژن کلیئر نہیں ہے, اس لیے لوگ سمجھ رہے ہیں یار تو پاگل ہے, تجھے لوگ یوز کر رہے ہیں, تجھے لوگ ابیوز کر رہے ہیں, تو یار تو ذرا تھوڑا سا نا ویجیلنٹ ہو, تجھے لوگ تھوڑا تیز بن, ایسے نہیں چلتی دنیا, ایسے نہیں چلتی, ذرا دین اور دنیا کو بیلنس لے کے چل. تو وی نیڈ ٹو ڈیفائن which is شریف آدمی. تو آپ بتائیں کہ شرافت کیا ہوتی ہے؟ سر شریف میں پہلے تھا جب میں نیا رہتا تھا, جب میں نے نیا پریکٹس کیا تھا تب میں واقعی بڑا شریف تھا, اور جو بھی کوئی بات کہتا تھا تو میں کہتا جی بالکل بالکل ایسے. لیکن آہستہ آہستہ میچورٹی آتی گئی, سمجھ لگے کہ کیسے معاملات کو لے کر چلنا ہے, اور سمجھ لگا کہ یہ دیکھا کہ کس کو جو ہے وہ خوش کرنا. سب سے پہلے تو یہ کلیئر کیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنا. جب آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے نا تو پھر لوگ خود بخود جو ہے نا وہ آپ سے محبت کرنے لگے. جیسے آپ نے وہ حدیث کوٹ کی تھی کہ جب ایک انسان دین کو پریکٹس کرتا ہے, اس کے اوپر صحیح عمل کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کے دلوں پہ اس کا رعب ڈال دے. آپ کی ایک بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ نہیں اس نے بات کہی ہے اور اس نے بڑی صحیح بات کی ہے, کیونکہ دلوں کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کی عزت اللہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. اگر آپ لوگوں کو خوش کرنے لگ جائیں گے تو پھر تو آپ کہیں پہ بھی نہیں رہیں گے. تو اسی لیے میں سب سے پہلے تو آپ کو ایک کانفیڈنٹ مسلم اگر آپ نے بننا ہے تو میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں بجائے کہ لوگوں کو, کیونکہ لوگ تو خوش ہوتے نہیں. اور وہی بات ہے, آپ اکثر اپنی وہ ورک شاپس میں بھی کہتے ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے اس کی ٹینشن نہ لیں. اگر آپ نے آگے لائف میں بڑھنا ہے تو آپ اپنے جو نا فوکس رکھیں اپنے اوپر, اپنا جو ہے نا وہ ویژن کلیئر رکھیں. تو آئی تھنک یہ بیسٹ ہے کہ اگر آپ نے کانفیڈنس مسلم بننا ہے تو سب سے پہلے آپ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی خوش کریں. ایکسیلنٹ. ولید, میں اصل میں ٹاپک اس لیے چھیڑا تھا, سب سے پہلے تو ویلکم ٹو, ماشاء اللہ آپ یو کے سے ابھی آئے ہیں, اور آتے ہی سوچا کہ آپ کو انوالو کیا جائے کیونکہ وہاں اسٹریٹ دعویٰ میں بھی آپ انوالو. تو اصل میں یہ ٹاپک چھیڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سب کے
ہمارے معاشرے کی بات, انکانشیسلی لاشعوری طور پہ مائنڈ میں یہ بیٹھا ہوا ہے لوگ کہ یار دین میں آ کے بندہ بیکار. یہ میں بڑی بولڈ اسٹیٹمنٹ کہہ رہا ہوں, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ معاف کرے یہ چیز لاشعور میں ہر بندے کے ہمارے معاشرے میں بیٹھ یار نہیں مجھے اسٹریٹ سمارٹ بننا ہے, مجھے جو ہے نا شارپ بننا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے, اور ہاؤ ڈو یو سی آل دس؟ اچھا, میں اس کو علی بھائی ایسے دیکھتا ہوں کہ سوسائٹی میں نا اس طرح کا ایک پوائنٹ جو ہے وہ لوگوں کو دے دیا ہے کہ جو انسان فائنینشلی ویک ہے نا اور وہ دین کو پریکٹس کرنا چاہتا ہے, اس کو سارے کرٹیسائز کرتے ہیں, اس کو انکمپیٹنٹ بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے تو یہ دین کی طرف لگ گئی. ویئر ایز جو انسان فائنینشلی اسٹرانگ ہے اور ویل آف ہے, ایجوکیٹڈ ہے, وہ اگر دین کی طرف آتا ہے اور پریکٹس کرتا ہے تو لوگ اس سے انسپائر ہوتے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے ہماری سوسائٹی میں. ہمیں اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے, مٹیریلسٹک چیزوں کو بے شک بے شک ایسے ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ ہمیں کنڈیم بھی کرنی چاہیے اور اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے, اور جو لوگ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے. اگر وہ ہمارے بے شک فرینڈز میں سے ہیں, سوشل سرکل میں ہیں, تو ان کو ہمیں یہ نہیں فیل کروانا چاہیے یار کہ آپ کیا چھوڑ کے اور کہاں پہ آ گئے ہو, آپ صحیح راہ پہ آئے ہو. ان کو ہمیں بلکہ موٹیویٹ کرنا چاہیے.